إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين قابل صد احترام भाइयों बुजुर्गों अजीज साथियों गुज़श्ता खुतबा जुम्मतुल मुबारक में अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से एक बड़ी ही ख़ास नेमत कान जिससे इंसान हर अच्छी बुरी आवाज़ सुनता है। बज़ाहिर तो ये बारीक सा एक पर्दा है, बारीक सा, लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें इतनी ताकत रखी है कि ये सिर्फ़ आवाज़ें सुनता नहीं बल्कि उनमें फ़र्क करता है कौन सी आवाज़ मुफीद है, कौन सी गैर मुफीद है, कौन सी जायज़ और नाजायज़ है, किस आवाज़ को सुनने से नेकी मिलती है, किस को सुनने से गुनाह मिलता है। मुअन्नस मुज़क्कर इनफरादी इज्तिमाई आवाज़ों में फ़र्क करने की सलाहियत भी अल्लाह ताला ने इस छोटे से पर्दे में रखी है।
کان کا اچھا استعمال، اس پر چند باتیں ہوئی تھیں۔ آج کی اس خطبہ جمعہ کی خوبصورت نشست میں کان کے برے استعمالات، کان کا غلط استعمال، اس پر بات ہوگی۔ گانا سننا یہ کان کا انتہائی غلط استعمال ہے۔ بڑے شوق سے لوگ کان لگا کر گانا سنتے ہیں۔ آئیے اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ صحیح البخاری میں روایت ہے، نبی رحمت، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ شراب کو، زنا کو، ریشم کو اور موسیقی کو حلال قرار دے دیں گے، اور وہ وقت آ چکا ہے۔ مختلف انداز سے زنا کو حلال کہہ دیا گیا ہے۔ شراب تو سر عام بک رہی ہے، بڑے بڑے لوگ ریشم کا استعمال مردوں نے شروع کر دیا ہے، اور اسی طرح موسیقی کو تو بعض علماء نے حلال کہہ دیا ہے، اور جس دلائل پر وہ بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ چیز آج بھی حلال ہے۔ یہ دف کا استعمال کرنا، دف جو اس وقت شادی بیاہ اور خوشی اور اسی طرح عید کے موقع پر بجایا جاتا تھا، وہ اس طرح ایک پردہ ہوتا ہے، ایک گول دائرہ ہوتا ہے لوہے کا یا لکڑی کا، اس کے ایک طرف باریک پردہ ہوتا ہے، دوسری طرف خالی ہوتی ہے۔ یہ دف کو تشبیہ دیتے ہیں ڈھول سے، کہ چھوٹا ڈھول ہے، یہ ڈھول بند ہوتا ہے ہر طرف سے، اس کی آواز بڑی خطرناک ہوتی ہے، خصوصاً دل کے مریضوں کے لیے۔ ڈھول کی آواز، جو دف ہوتا ہے وہ ایک طرف سے خالی ہوتا ہے، اس کی آواز بڑی بدی سی ہوتی ہے، بس آواز ہوتی ہے۔ ایک طرف سے پردہ ہوتا ہے، وہ بجانا آج بھی جائز ہے، لیکن وہ بجاتا کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کی آواز بنتی نہیں۔ اس کو دلیل بنا کر یا بعض ایسی چیزیں، موسیقی کو حلال کہہ دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، موسیقی سخت حرام ہے، سختی کے ساتھ موسیقی حرام ہے۔ جناب نافع رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے دیکھا سفر پر سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سواری پر سوار ہیں، ایک طرف سے موسیقی کی آواز آئی۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی، اور پھر نافع فرماتے ہیں مجھے پوچھتے رہے کہ اب آواز ختم ہو چکی ہے کہ نہیں۔ پھر میں نے بتایا کہ اب آواز نہیں آ رہی، اشارے سے۔ پھر انہوں نے اپنی انگلیاں نکالی کانوں سے، اور پھر سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ آلات موسیقی ہوں یا بے حیائی اور فحاشی والی شاعری ہو، یہ چیزیں حرام ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ وہ لوگ جو غافل کرنے والی باتوں کو خریدتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اور کثیر محدثین اور صحابہ کرام نے یہ تفسیر کی ہے کہ لہو الحدیث سے باقی باتیں جہاں مراد ہیں، نماز سے غافل کرنے والی، تلاوت سے غافل کرنے والی، یا احکام دین پر عمل کرنے سے غافل کرنے والی باتیں جہاں شامل ہیں، وہاں موسیقی بھی اس میں شامل ہے۔ موسیقی بھی انسان کا دل مردہ کرتی ہے، اس کو نماز سے غافل کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ آلات موسیقی خریدتے ہیں یا موسیقی کا کوئی بھی آلہ خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اس سے لوگوں کو وہ گمراہ کریں۔ آپ دیکھ لیں جو مجلس موسیقی ہوتی ہیں، وہاں کیا اذان کے وقت لوگ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، گمراہ ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا،
اور یہ جو راہ حق ہے اس کا مذاق اڑائیں، اس لیے وہ لہو حدیث خریدتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو لوگ خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، اور دین کے اوپر چلنے والے لوگوں کو مذاق ان کا بناتے ہیں، اور اس راستے کا بھی مذاق بناتے ہیں۔ آج ہوتا نہیں ایسے؟ دنیا دار لوگ، سارا دن گانے سننے والے، گانے بجانے والے، اپنی ہر مجلس میں گانے کو رکھنے والے، وہ کہتے کہ ہیں نمازیں پڑھنا مولویوں کا ہی کام ہے، نمازیں پڑھنے کے لیے بندے کو ویلا ہونا چاہیے، ہمارے اور بہت کام ہے۔ یہ راہ حق کا، صراط مستقیم کا مذاق ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اسی کا معنی یہی ہے۔ ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک لہم عذاب مہین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ رسوا کرنے والا عذاب، عذاب تو عذاب ہے کوئی بھی ہو، رسوا کرنے والے عذاب سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر اس کی بے عزتی کی جائے، کسی گلی میں کھڑا کر کے اس کے گھر والوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، محلے داروں کے سامنے اس کی انسلٹ کی جائے، اس کی رسوائی کی جائے، تو اس کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ کہتا ہے کہ میری اتنی ذلت ہوئی ہے، اس سے بہتر تھا میں مر جاتا، میری اتنی ذلت نہ ہوتی۔ تو یہ ہے رسوا کن عذاب۔ عذاب تو ملے گا ہی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے سامنے ان کو رسوا کر کے عذاب دے گا۔ یہ ہے رسوا کرنے والا عذاب، اور ان لوگوں کے دلوں پر بھی موریں لگ جاتی ہیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کا ذکر کیا نا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اللہ فرماتا ہے جب اس بندے پر میری آیات پڑھی جاتی ہیں، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو اپنے چہرے کو تکبر کرتے ہوئے یہ پھیر لیتا ہے۔ یہاں کوئی قرآن کی آیت پڑھی جائے، آپ کسی کو جا کر کوئی حدیث مبارکہ سنا دیں، قرآن کی آیت سنا دیں، وہ تکبر کرتے ہوئے آپ کو ایسے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھیں گے اور اپنا توجہ ادھر کر لیں گے۔ یہ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا اس کا، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں تکبر کرتے ہوئے کہ ہم پیسے والے ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم عہدہ دار ہیں، چودھری کا بچہ ہوں، وزیر کا بچہ ہوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، آیات پڑھی جا رہی ہیں، حدیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہے، توجہ اس سائڈ پہ کی ہوئی ہے کہ لَّمْ يَسْمَعْهَا، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے آیت سنی ہی نہیں ہے۔ یہ بھی عذاب ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ سامنے قرآن کی آیت پڑھی جائے تو ایسے ہو جانا جیسے آیت سنی نہیں ہے، حدیث پڑھی جائے تو ایسے ہونا جیسے حدیث سنی نہیں ہے۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ جیسے ان کے کانوں پر بوجھ ہے۔ بوجھ کس چیز کا ہے؟ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، گناہ کر کر، گانے سن کر، نافرمانیاں کر کے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے کانوں پر ڈانٹ آ چکی ہے، بوجھ آ چکا ہے، کچھ چیز جاتی نہیں ہے کانوں سے اندر۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ آج ہماری حالت تو نہیں کہیں یہ ہو گئی کہ قرآن کی آیت پڑھی جائے، حدیث پڑھی جائے، ہم بھی اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، بجائے اس کو کان لگا کر سننے سے ہم اس پر عمل کرنے کی طرف جائیں، ہم چہرہ تو نہیں پھیر لیتے۔ گانے سننا یہ کان کا غلط استعمال ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے یہ ہے کہ آج خراد چلانے والے کا خراد گانے کے بغیر نہیں چلتا، رکشہ چلانے والے کا رکشہ گانے کے بغیر نہیں چلتا، کار چلانے والے کی کار، گاڑی چلانے والے کی گاڑی، بس ڈرائیور کی بس گانے کے بغیر نہیں چلتی، دکاندار کی دکانداری نہیں چلتی گانے کے بغیر، اور فیکٹری والے کی فیکٹری گانے کے بغیر نہیں چلتی۔ بلکہ یہاں تک کہ ہماری مساجد میں نماز پڑھنے والے لوگوں کی اس قسم کی خطرناک فون پر، موبائل پر بیل لگی ہوتی ہے
کہ اس کے بجنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم دنیا کی بڑی بری جگہ پر کھڑے ہیں، بازار میں کھڑے ہیں، یا کسی سینما ہال کے پاس سے گزر رہے ہیں، یا تھیٹر پر کھڑے ہیں. اتنی بری بری بیل مسجد کے اندر بجتی ہیں، الا ماشاء اللہ. ہمیں بیل بھی اچھی نہیں ملتی، وہ بھی موسیقی والی لگائی ہوتی ہے. یہ ہے کان کا غلط استعمال، کہ ان کانوں سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سے ہم غلط باتیں سنتے ہیں. اور وہی بات کہ یاد رکھیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ جو کان ہے، یہ جو آنکھیں ہیں، یہ جو دل ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے سوال کرنا ہے. تجھے میں نے کان جیسی نعمت عطا کی تھی، بتا کیا سنتا رہے اس کے ساتھ. کان کا غلط استعمال. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کی ایسی بات کو کان لگا کر سننا کہ جس کو وہ مسلمان پسند نہیں کرتا کہ میری یہ بات سنیں. دو بندے کھڑے ہیں، کسی تیسرے کی بات کر رہے ہیں. ایک بات کر رہا ہے، دوسرا سن رہا ہے. تو جس کی بات ہو رہی ہے وہ موجود نہیں ہے، اور وہ پسند نہیں کرتا کہ میری یہ بات، میرا یہ راز فاش کیا جائے، یہ راز، یہ بات میری ظاہر کی جائے. وہ پسند نہیں کرتا، اس کے باوجود یہ کان لگا کر بات سن رہا. اچھا پھر کیوں یا پھر کیوں یا ہمارا یہ مشغلہ بن چکا ہے. ہر مجلس میں بیٹھتے ہیں ہم، پھر کیوں یا، یعنی کسی کی بری بات کو ہم کان لگا کر سنتے ہیں. ہماری مجالس دیکھ لیں، زیادہ وقت تو الا ماشاء اللہ ہمارا گھر میں گزرے، وگرنہ ہمارا وقت دوستوں کی مجالس میں گزرتا ہے. دوستوں کے پاس جانا چاہیے، بوقت ضرورت جانا چاہیے. زیادہ وقت انسان کا بیوی بچوں کے ساتھ گزرنا چاہیے. پھر کل کو یہی لوگ ہوتے ہیں، بچہ بگڑ گیا، اور آپ نے وقت ہی نہیں دیا ان کو. بگڑنا نہیں تو کیا کرنا ہے اس نے؟ اس کے لیے پیسہ جمع کرتے رہے ہو، لیکن جو اس کی تربیت کا وقت تھا وہ آپ نے وقت گزارا نہیں ہے اس کے پاس. بگڑنا نہیں تو کیا کرنا ہے اس نے؟ ہماری مجالس کے اندر بیٹھ کر اس کی باتیں او دے بارے سنا، او کی کیا، او دی بڑی بستی ہو گئی، فلاں جگہ پہ اس کی بڑی انسلٹ ہوئی ہے، فلاں جگہ پہ اس کو نکال دیا. یاد رکھیں، حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی کی وہ بات سنے اس کی اجازت کے بغیر جس کو وہ ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اس کے کان میں اللہ تعالیٰ سیسا پگھلا کر ڈالے گا. بڑے شوق سے ہم سنتے ہیں، بلکہ ہماری مجلس مکمل ہی نہیں ہوتی. کہتے ہیں بڑی خشکی مجلس میں، جب تک ہم چگلی نہ کر لیں، غیبت نہ کر لیں کسی کی، بڑی خشک مجلس ہے، بڑے شوق سے کرتے. فرمایا کسی کی بات ایسی سننا جس کو وہ پسند نہیں کرتا کہ اس بات کو ظاہر کیا جائے لوگوں میں، کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. اور سیسا جو ہوتا ہے نا، سیسا پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا بعض بھائیوں نے، یہ بڑا وزنی ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے اور بڑا نرم ہوتا ہے. یہ دانت ہے، ایک دانت، چھری کے ساتھ بھی اس کو کاٹا جاتا ہے، اور بالکل معمولی ٹمپریچر پر یہ پگھل جاتا ہے. اور اس کا جو دھواں ہوتا ہے انتہائی خطرناک ہوتا ہے انسان کی جلد کے لیے، انسان کے سانس کے لیے، انسان کی صحت کے لیے. دھواں خطرناک ہوتا ہے. تو سوچئے ذرا، جب یہ کانوں میں جائے گا تو کہاں کہاں تباہی مچا دے گا. جسم کو فوراً جلا دیتا ہے. یہ جب گرم کسی جسم پہ ڈالتا ہے فوراً جسم کو جلا دیتا ہے. خطرناک ترین دانت ہے یہ. یہ بیٹریوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. یہ جو بیٹری ہم چلاتے ہیں، سیسا پگھلا کر کانوں میں ڈالا جائے گا. جو لوگ دوسروں کی باتیں بڑے شوق سے سنتے ہیں، اس لیے دوسروں کو دیکھنے سے پہلے انسان کو اپنے اوپر دیکھنا چاہیے، اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. دوسروں کو اس کو دیکھ، اس کو دیکھ، اس کے ہے بھائی، اپنی تو درستگی کرو پہلے. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دینا. یہ بھی کان کا غلط استعمال ہے. ہر سنی سنائی بات،
نبی رحمت نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے، تحقیق نہ کرے. یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. تو آج ہمارے پاس میچ دیکھنے کے لیے بڑا لمبا ٹائم ہے، موبائل دیکھنے کے لیے ٹی وی LCD اس طرح کی سوشل میڈیا پر جتنی بھی فضولیات ہیں دیکھنے کے لیے بڑا ٹائم ہے. اگر وقت نہیں ہے نا تو اچھی بات کی تحقیق کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. یہ قرآن پاک کے کس پارے کی آیت ہے، کس سورت کی آیت ہے، یہ حدیث مبارکہ کس کتاب میں ہے، اس کے راوی کون ہے، اس کے الفاظ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ حدیث موجود بھی ہے کہ نہیں موجود، بس سن لیا مولوی صاحب نے وہی آگے بیان کر دیا. یاد رکھیں نبی رحمت نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر وہ بات نسبت کی کہ میں نے وہ بات کہی ہے حالانکہ وہ بات نہ کہی ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کہ جو بات حدیث موجود ہی نہیں ہے. ابھی تو لوگوں کا شیوا بن چکا ہے نا، ہر بات کو حدیث بنا دیتے ہیں، ہر بات کو حدیث بنا دیتے ہیں. جو حدیث سرے سے موجود ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں جی حدیث ایسے میں نے سنی ہے. اور بھائی آپ تحقیق کیجیے، آپ اپنے کہے کے ذمہ دار ہیں. آپ نے جو بات آگے کرنی ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اس کا حساب دینا ہے آپ نے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کوئی فاسق کوئی گناہگار خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، اس سے پہلے کہ تم اس کو آگے دوسروں کے سامنے بیان کرو بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے. ہر سنی سنائی بات کان سے سن لینا، اس کو آگے پھیلا دینا، یہ بھی کان کا غلط استعمال ہے. اسے بولو بھائی تحقیق کرنی ہے میں نے، اس کی دلیل دو، یہ حدیث مبارکہ کا حوالہ دو، یہ قرآن کی آیت ہے اس کا حوالہ دے دو، ادب سے بات کرو اس کے ساتھ. یہ بھی کان کا غلط استعمال ہے. اور اسی طرح ایسی مجالس میں بیٹھنا کہ جن مجالس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی آیت سے انکار کیا جائے، ان مجالس میں بیٹھ کر باتیں سننے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. یہ بھی کان کا غلط استعمال ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. کہ تحقیق یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل فرما دیا ہے، ان اذا سمعتم کہ جب بھی تم سنو آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، یکفر بہا کہ مجلس میں لوگ بیٹھ کر ان آیات کا انکار کر رہے ہیں، ہم نہیں مانتے. اور بھائی یہ قرآن پاک کی آیت ہے ہم نہیں مانتے. وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنا رہے ہیں. نام ماننا بھی تو مذاق ہے نا. کبھی سوچا ہے آپ نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا انکار کر دینا، ہر چیز کا پتہ ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا. ہر چیز واضح ہے، پہلی صف کے نمازی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیں کس حد تک قرآن و حدیث پر عمل ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا کہ جہاں آیات کا انکار کیا جائے، ان پر عمل نہ کیا جائے اور ان کا مذاق بنایا جائے، ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. کب تک نہیں بیٹھنا؟ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی بات کو انکار کرنے سے اور اس کا مذاق بنانے سے ہٹ کر کوئی اور بات کرنے لگ جائیں، یعنی وہ اچھی باتوں میں جب مشغول ہوں تب ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، جب بری بات کریں ان مجالس کو چھوڑ دینا ہے، وہاں بیٹھ کر اپنے کان کا غلط استعمال نہیں کرنا. انکم اذا مثلہم یاد رکھنا اگر تم بھی وہاں بیٹھ گئی نا تو تم بھی ان جیسے ہو.
جتنا مرضی انسان کہتا رہے کہ نہیں نہیں میں بس بہنا ضرور ہوں انہوں لیکن میرا انہوں تعلق نہیں ہے. بھائی تعلق جو نہیں ہے تو بیٹھتے کیوں؟ تعلق نہیں ہوتا تو تعلق بن جاتا ہے. جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے آپ وہاں بیٹھے ہیں، کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کے دل میں گناہ کی نفرت ختم ہو چکی ہے. جو گناہ کی مومن میں نفرت ہوتی ہے نا، گناہ سے نفرت، وہ ان مجالس میں بیٹھ کر ختم ہو جاتی ہے. اس لیے تو کہا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہو رہا ہے، مذاق بنایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے. اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی انہی میں شامل ہو. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو اکٹھا جہنم میں کر دے گا. اس لیے کان کا درست استعمال کیجئے، کان کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو محفوظ کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی جو باتیں ہیں وہ ان کانوں سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی نافرمانی والے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں، باتیں ہیں، گناہ والی باتیں ہیں، نافرمانی والی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی باتیں ہیں، وہ تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان باتوں سے نفرت کریں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.